اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، اگلی بار جب تو کوہ طور پر آنا تو اپنے ساتھ اپنی امت کے سب سے نیک آدمی کو لے کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سب سے نیک آدمی کو کیسے تلاش کیا؟ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر دوبارہ حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ، اگلی مرتبہ جب تو آنا تو اپنے ساتھ اپنی امت کے سب سے برے اور گناہگار آدمی کو لے کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سب سے برے اور گناہگار آدمی کو کیسے تلاش کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حسب معمول اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کی غرض سے جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، اگلی مرتبہ جب تو کوہ طور پر آ تو اپنے ساتھ اپنی امت کے سب سے نیک آدمی کو بھی لے کر آ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ حیران رہ گئے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے سب سے نیک آدمی کو تلاش کرنا واقعی بڑا مشکل کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اللہ کا حکم تھا آپ اپنی امت کے سب سے نیک آدمی کو تلاش کرنے کے لیے آبادی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، میری امت کا سب سے نیک آدمی کون ہے؟ حالانکہ آپ یہ جانتے تھے ہر کسی کی رائے ایک کے بارے میں تو نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے گا، کوئی کسی کو نیک کہے گا، کوئی کسی کو نیک کہے گا، کوئی کسی کو نیک کہے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آپ جس کسی کے پاس بھی گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا میری امت کا سب سے نیک آدمی کون ہے، تو ہر کسی نے ایک ہی آدمی کا نام لیا، فلاں آپ کی امت کا سب سے نیک آدمی ہے، فلاں آپ کی امت کا سب سے نیک آدمی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی زبان سے اسی ایک آدمی کا نام سنا کہ سب کے سب گواہی دیتے ہیں کہ وہ بندہ میری امت کا سب سے نیک آدمی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اگلی مرتبہ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ اسے اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس شخص کو دیکھا تو فرمایا، موسیٰ، یہ اپنے ساتھ کسے لے کر آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا، تیرا حکم تھا کہ میں اپنی امت کے سب سے نیک آدمی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میری امت کا سب سے نیک آدمی کون ہے، تو ہر کسی نے اسی کا نام لیا۔ سب کے سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں یہی میری امت کا سب سے نیک آدمی ہے، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، موسیٰ، اگر واقعی یہ تیری امت کا سب سے نیک آدمی ہے تو اسے آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ تیری امت کا سب سے نیک آدمی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس امتی سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تو واقعی اگر میری امت کا سب سے نیک آدمی ہے تو تجھے امتحان دینا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تیرا امتحان لے گا۔ وہ بندہ یہ سنتے ہی کانپ گیا، عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی، میں اللہ کے امتحان کے لائق نہیں ہوں، میں اللہ کے امتحان میں اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا بہت ہی کمزور بندہ ہوں، نہ جانے کیوں کر لوگ مجھے سب سے نیک سمجھنے لگے، حالانکہ میرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اگر واقعی یہ تیری امت کا سب سے نیک آدمی ہے تو اس سے کہو کہ جائے اور جا کر تیری امت کے سب سے برے آدمی کو تلاش کر کے لے آئے، یہی اس کا امتحان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تو جا اور میری امت کے سب سے برے آدمی کو تلاش کر کے لے آ۔ اللہ اکبر، واقعی یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے ایک برے آدمی کو، اور وہ بھی جو سب سے برا ہو، اسے تلاش کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو بندہ عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ میری مدد فرمائے، اللہ کی مدد کے بغیر میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی۔ اس کے بعد وہ بندہ کوہ طور سے نیچے اترتا ہے، آبادی میں جا کر امت کے سب سے برے آدمی کو تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، اسے کوئی نہ ملا، ہفتہ گزر گیا، اسے کوئی نہ ملا،
10 روز گزر گئے اسے کوئی نہ ملا، مہینہ گزر گیا اسے کوئی نہ ملا، وہ بھٹکتا رہا، تلاش کرتا رہا، وہ شہروں میں گیا، گاؤں دیہاتوں میں گیا، گلی کوچوں میں گیا، ہر کسی سے ملاقات کی اور کوشش کرتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا سب سے برا آدمی مل جائے تو میں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے لے کر جاؤں۔ ایک طویل عرصے تک گلی کوچوں کی خاک چھاننے کے بعد آخرکار وہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پلٹ کر آتا ہے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، لا کر عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی رسی کا فندہ بنا کر میری گردن میں ڈالیں اور مجھے گھسیٹتے ہوئے آپ کوہ طور پر لے چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، تو بھلا ایسا کیوں چاہتا ہے؟ حالانکہ تو میری امت کا سب سے نیک آدمی ہے، میں تیرے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، اللہ تبارک تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو میری مدد کریں، آپ کو میری خاطر یہ کام کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بندے کی گردن میں رسی کا فندہ ڈالا اور اس کے بعد اسے گھسیٹتے ہوئے آپ کوہ طور کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب آپ کوہ طور پر پہنچے، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یہ کسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے؟ اس کی گردن میں رسیوں کا فندہ کیوں ڈالا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا وہی بندہ ہے جس کے بارے میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ گواہی دی کہ یہ میری امت کا سب سے نیک آدمی ہے جسے تو نے امتحان سے گزارا۔ مولا اس کی گردن میں رسیوں کا فندہ کیوں ہے؟ اس کا جواب تیرا یہ بندہ خود دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں بتا آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی گردن میں رسی کا فندہ ڈال کر گھسیٹتے ہوئے یہاں لانا تو کیوں چاہتا تھا؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا، جا کر موسیٰ علیہ السلام کی امت کے سب سے برے آدمی کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لے آ۔ اللہ کا حکم سن کر میں کوہ طور سے نیچے اترا، آبادی میں گیا، لوگوں سے ملاقات کرنی شروع کر دی۔ صبح سے شام ہو گئی، مجھے آپ کی امت کا گناہ گار آدمی نہ ملا۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا۔ میں گلی کوچوں کی خاک چھانتا رہا، لوگوں سے ملاقات کرتا رہا، ہر ایک کے بارے میں جانچ پرکھ کرتا رہا۔ وقت گزرتا چلا گیا لیکن مجھے آپ کی امت کا کوئی بھی گناہ گار کہیں ملا ہی نہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد اچانک میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا تو گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے سب سے بڑے گناہ گار کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تو نے کیا ایک بار اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھا ہے؟ اللہ اکبر! جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میں نے سوچا واقعی میں لوگوں سے ملتا جلتا رہا، ان کے بارے میں جانچ پرکھ کرتا رہا، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر میں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ جب میں نے اپنی نظر اپنے گریبان میں ڈالی تو پتا چلا آپ کی امت میں مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار ہے ہی نہیں۔ میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ آپ کی امت کا سب سے گناہ گار آدمی میں ہی ہوں، اسی لیے میں نے چاہا آپ میری گردن میں رسی کا فندہ ڈالیں اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کوہ طور پر لے چلیں اور میں اللہ کے حضور اپنے آپ کو حاضر کر کے یہ بتا سکوں اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا سب سے بڑا گناہ گار میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بات پر گواہ ہو جا، کل تک تیری امت کے لوگوں نے یہ کہا تھا یہ تیری امت کا سب سے نیک آدمی ہے، اب تیرا رب بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے واقعی یہی تیری امت کا سب سے نیک آدمی ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جس کے بارے میں یہ گواہی دی یہ آپ کی امت کا سب سے نیک آدمی ہے۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اے موسیٰ واقعی یہی تیری امت کا سب سے نیک آدمی ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح اس بندے کی کون سی نیکی تھی جس نے اسے موسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں لاکھوں امتیوں میں سب سے نیک بنا دیا، جس کے نیک ہونے کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور کوئی نیکی نہ تھی۔ جب وہ نکلا زمین پر لوگوں میں عیب تلاش کرنے کے لیے، لوگوں میں برائیاں تلاش کرنے کے لیے، اسے کسی میں کوئی عیب کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن جب اس نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا تو اس بات کا
اعتراف کیا مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، میرے نام اعمال میں سوائے گناہوں کے کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہی اس کا عمل تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے نیک انسان بنا دیا۔ آج ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ آج ہمارے دامن پر لاکھ گناہوں کے داغ دبے لگے ہوں، ہمارے اندر لاکھ عیب و ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ہمیں بات چیت کرنے کی تمیز نہ ہو، چار لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا شعور نہ ہو، لیکن ہمیں اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، ہمیں اپنی برائیوں میں بھی اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں، لیکن لوگوں میں ہم برائیاں ٹٹولتے پھرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کا داماد ایسا ہے، اس کا بیٹا ایسا ہے۔ ناظرین اکرام، لوگوں میں برائیاں ٹٹولنا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے آپ لوگوں کی برائیوں کو نظر انداز کریں، اپنی آنکھ بند کر لیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کے اندر کوئی برائی موجود ہے، آپ کے اندر کوئی عیب موجود ہے، آپ کے اندر کوئی خامی موجود ہے، آپ اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نہ کرے، 100,000 بار نہ کرے، اگر آپ کو کسی مومن بھائی کا عیب معلوم ہو جائے تو لوگوں میں گھوم گھوم کر اس کے عیبوں کا ڈھنڈورا نہ پیٹو، بلکہ اس کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کی تربیت کرتے ہوئے 1450 سال پہلے ہی فرمایا تھا، اگر کوئی اپنے مومن بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آج ہم لوگوں کے عیب ٹٹولتے رہتے ہیں اور کسی کا عیب مل جائے تو ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، آج ہم لوگوں کو زمین پر رسوا کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے ہمارے اور آپ کے عیبوں سے پردہ اٹھا دے گا۔ اس وقت رسوائی اور ذلت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے عیبوں پر نظر رکھیں اور دوسروں کے عیب نہ ٹٹولیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی، ہر طرح کے گناہوں سے، عیب سے، شریعت کے خلاف کاموں سے، ایک دوسرے کی غیبت و چغلی سے بچنے کی، ایک دوسرے پر بہتان عائد کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔